آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں یوتھ کے حوالے سے؟ یوتھ کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، دعوے نہیں کیے، ہم نے کر کے دکھایا۔ کیا واقعی میں نون لیگ قبضہ مافیا ہے؟ کن لفظوں کے ساتھ آپ کو سناؤں؟ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ جبر کر رہے ہیں، باتیں کیا باتیں تو آج کل کے بچے سے آپ کروا لیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں۔ تو پریشان ہوتا ہے تو وہ مذاکرات کی طرف آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں سیاست کا بازار بہت ہی گرم ہے۔ یہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ سب ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے جا رہے ہیں۔ یوتھ کے حوالے سے بھی بہت سے ایشوز ہیں جو کہ دونوں حکومتوں کو اور اپوزیشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ چیئرمین UC3 اور اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب یوتھ ونگ ساجد چوہان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کچھ حکومت کے حوالے سے، اپوزیشن کے نیکسٹ پلانز کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے بھی۔ السلام علیکم چوہان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آپ کا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ چوہان صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر حکومت یا اپوزیشن جو ہوتی ہے، ہر پارٹی، اس کے کوئی نہ کوئی پلانز ہوتے ہیں یوتھس کے حوالے سے، ینگ جنریشن کے حوالے سے، اولڈ ایجز کے حوالے سے، جو پرانے لوگ ہیں ان کے حوالے سے۔ آپ چونکہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ کے، تو میں آپ سے یوتھ ونگ کے بارے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں یوتھ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یوتھ ونگ کے حوالے سے ہمارے پروگرامز جو سے ہیں وہ ہمیشہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے، ہماری قیادت نے ہمیشہ یوتھ کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی میدان ہو، آپ وہ کھیلوں کا میدان دیکھ لیں، جیسے کہ ہم نے سابقہ ہماری جب گورنمنٹ تھی تو ہم نے یوتھ فیسٹیول اس میں کروائے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے بہت اچھے ٹیلنٹس جو سے ہم سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہر کھیل میں، ہر شعبے کے اندر ہم نے نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ہم سامنے لے کے آئے۔ اگلی چیز، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نوجوانوں کو ہر میدان میں آگے لانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ پڑھائی کا ہو، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو۔ اور سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، ہم نے بہت سارے ینگ پارلیمنٹیرینس جو سے ہم وہ لے کے آئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن تھے، اس کے اندر ہم بڑے ینگسٹرز کو لے کے آئے ہیں۔ ہم صرف PTI کی طرح صرف زبانی آپ کہیں کہ وہ باتوں تک نہیں رہے، ہم نے صرف دعوے نہیں کیے، ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے نوجوانوں کے لیے کر کے دکھایا۔ آپ نے یوتھ فیسٹیول دیکھا، آپ ہماری اسمبلی کے اندر دیکھیں، وہ ہماری لوکل باڈی کے الیکشنز میں دیکھیں، ہم نے ہر جگہ نوجوانوں کو آگے رکھا، نوجوانوں کو لے کے چلیں۔ چوہان صاحب، نون لیگ پہ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قبضہ مافیا ہیں، جس کی ایک ریسنٹ اگر ہم دیکھا جائے تو کھوکر پیلس اس کو گرا دیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ قبضہ مافیا تھے، یہ ناجائز تھا، جس کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا۔ کیا واقعی میں نون لیگ قبضہ مافیا ہے؟ میں اس پہ اب کیا کہوں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا، اور ایک کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے اور اس پہ ایک ساری ججمنٹ ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ صرف ظلم تھا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اسپیچ لیس ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا اس کی یہ تو وجہ نہیں کیا واقعی میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اسپیچ لیس کا مراد میری یہ نہیں تھی، اسپیچ لیس سے مراد یہ تھی کہ اس جبر، اس ظلم کے سامنے میرے الفاظ کم پڑ گئے کہ میں اس ظلم کی جو یہ داستان ہے ان کو کن لفظوں میں پرو کے آپ کو میں بتاؤں، کن لفظوں کے ساتھ آپ کو سناؤں۔ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ جبر کر رہے ہیں، تو لغت کے اندر مجھے ایسا کوئی لفظ نہیں نظر آ رہا کہ جو میں استعمال کر کے جو اس کی عکاسی، اس ظلم کی عکاسی کر سکتا ہوں۔ چوہان صاحب، یہ جو PDM ہے، یہ جب بھی آن سکرین آتی ہے یا عوام سے جو ہے بات کرتی ہے تو انہیں یہی کہتی ہے کہ 3 مہینوں میں یہ حکومت گرا دی جائے گی، یہ دھمکی دی جاتی ہے۔ جیسے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے اگلے 3 مہینوں کا ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ تو عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ 3 مہینے کب پورے ہوں گے اور کون سا وہ دن آئے گا کہ جب یہ حکومت واقعی میں گرا دی جائے گی؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا، عوام جاننا نہیں چاہتی۔ عوام جو انسا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ صبح کا دن آئے اور یہ حکومت گر جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت بہت جلد نام نہاد حکومت، یہ آرٹیفیشل حکومت، یہ آرٹیفیشل جمہوریہ جو انسی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اپنے گھر کو جائے گی۔ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے اور بہت جلد گر جائے گی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی پذیرائی بھی مل رہی ہے اس حکومت کو؟
نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی صرف ان کی باتوں سے، ان کے لفظوں سے ہی مل رہی ہے. جو ان سے ان کے لوگ ہیں وہ آ کے بس بتاتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنلی ہم نے یہ اچیومنٹ کر لی، یہ اچیومنٹ کر لی. یہ باتیں کیا، باتیں تو آج کل کے بچے سے آپ کروا لیں، باتیں تو بچے سنا دیں گے تو، اور واقعتاً یہ بچوں والی ہی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، کوئی سچ نہیں. اور مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ جو حکومت ہے، جو حکمران ہے، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر ہم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے، جو حکومت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے اور این آر او کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہتے. یہ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے مذاکرات کس بات کے، کس چیز کے، ٹھیک ہے، تو جو ظلم، جو جبر پاکستان کی عوام کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے، مہنگائی کا جو ظلم کیا ہے، یہاں پہ چینی کا بحران ہے، یہاں پہ آٹے کا بحران ہے، یہاں پر آپ سبزیوں کے آپ نرخ دیکھیں کہاں آسمانوں پر پہنچ گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بعد ان سے کوئی بات ہونی چاہیے؟ تو مذاکرات کا ویسے حکومت نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ویسے ہی بس مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں؟ دیکھیں جی، جس وقت انسان کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں اور جس وقت پریشان ہوتا ہے تو وہ مذاکرات کی طرف آتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا رستہ جو ان کے گھر کی طرف ہے، تو وہ اس وقت بکھلائے ہوئے ہیں، بکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور چیز یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو پاکستان کے اوپر انہوں نے ظلم کر دیا ہے اور جو مہنگائی کا انہوں نے ایک پہاڑ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈھا دیا، اس کے بعد مذاکرات بنتے ہی نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم جون سا ہے وہ بالکل ایک چل رہی ہے، اس کے تمام معاملات چل رہے ہیں اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو سا ایک سفر ہے، یہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا چلتا رہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، نہ ہی ان کے ساتھ اتنا اٹیچ رہتی ہے، بس وہ اپنے فائدے نکالتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ بھائی اللہ حافظ؟ نہیں، میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہ دیکھی ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. یہ سب باتیں ہیں، بدگمانی پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہیں. کتنا عرصہ پھر، اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے کہ 3 مہینوں کی باتیں تو ہو گئی، کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ حکومت رہے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کا زوال شروع ہو جائے گا اور یہ بالکل ختم ہو جائے گی؟ یہ جی بالکل درست بات ہے. یہ آپ دیکھیے گا، یہ اس پارٹی کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں آپ کو ملے گا. یہ صرف یہ گورنمنٹ نہیں جائے گی، اس پارٹی کا وجود ختم ہو جائے گا. آرٹیفیشل چیزیں جو سی ہوتی ہیں نا وہ وقتی ہوتی ہیں، تو وقتی چیزیں جو سی ہوتی ہیں نا وقت ختم ہونے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں، وینش ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہے گا. آخر میں چوہان صاحب، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیونکہ آپ سیکٹری انفارمیشن یوتھ ونگ پنجاب ہیں، تو جو ہماری یوتھ ہے جتنی بھی، ان کے لیے کوئی میسیج اگر دینا چاہیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت سی ڈگمگائی ہوئی ہے اور رائٹ پاتھ کو چھوڑ کے رانگ ویز پہ چلنا شروع کر گئی ہے. تو ان کی بہتری کے لیے کسی پارٹی کے طور پر نہیں، ایک جو ہے نا ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے تمام یوتھ کو آپ کوئی میسیج اگر دینا چاہیں تو؟ دیکھیں جی، نوجوانوں کا ہمیشہ کردار رہا ہے پاکستان کی ترقی میں، بلکہ پاکستان بننے میں بھی اس وقت بھی نوجوانوں کا ایک کلیدی کردار تھا جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور نوجوان ایک بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی. اور آج کا بھی نوجوان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا. اور اپنے ملک کی ہر طرح سے وہ ساتھ دینے کے لیے وہ تیار تھا اور انشاءاللہ رہے گا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا ساجد چوہان صاحب. ناظرین، یہ ساجد چوہان صاحب تھے جن سے ہم نے پی ڈی ایم کے بارے میں، پیپل پارٹی کے بارے میں اور حکومت کے متعلق بھی سخت سوالات بھی کیے اور بہت سی چیزیں جاننے کی کوشش کی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.